اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برا تعطیل ظہوری امام زمانہ سامنار سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاہے اسے سماعت فرمائیں گے ناصر بھائی کہ تشن کاموں پر فاقت آہو بکا کے واسطے تشن کاموں پر فاقت
آہو بکا کے واسطے، ارے آئے ہیں دنیا میں ہم شہ کی اذا کے واسطے، آئے ہیں دنیا میں ہم شہ کی اذا کے واسطے، اور اس عزاداری کو بدعت کہنے والے مولوی، ارے سلسلے پر غور کر اپنے خدا کے واسطے۔ سلوات بھیج دیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخر میں ایک مطلب سنشیت پیش کروں کہ جس شخص، ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات، محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جس شخص نے بھی روضہ سرور نہیں دیکھا، دیگر نعرے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہنشاہ بلڈنگ کی طرح پیش کروں پیچھے سال کی کہ جس شخص نے بھی روضہ سرور نہیں دیکھا، جس شخص نے بھی روضہ سرور نہیں دیکھا، ارے اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں دیکھا۔ شیخ سماعت فرمائیں گے کہ ایک پل میں جنا گیا دوزخ سے نکل کر، ایک پل میں جنا آ گیا دوزخ سے نکل کر، ارے حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھا، حر جیسا تو دنیا میں مقدر نہیں دیکھا، کہ قرآن سمجھتے رہے بے شیر کو عادا، قرآن سمجھتے رہے بے شیر کو عادا، ارے بے شیر کا جب تک رخ انور نہیں دیکھا۔ یہ سبق فرمائیں گے رہوار مولا عباس صاحب کی جانب سے کہ عباس کے رہوار کی مشہور وفائے، عباس کے رہوار کی مشہور وفا ہے، عباس کے رہوار کی مشہور وفا ہے، ارے پانی کی طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، پانی کی طرف اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، او حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر، حیدر کے گھرانے کا ہے جبریل سا نوکر،
ارے ایسا تو سلیمان کا بھی نوکر نہیں دیکھا. آخری دو شعر پیش کرو بس. کہ عباس کی ہیبت سے لگی بھاگنے فوجیں، عباس کی ہیبت سے لگی بھاگنے فوجیں. ارے پہنچے ہیں جو دریا پا تو لشکر نہیں دیکھا. پہنچے ہیں جو دریا پا تو لشکر نہیں دیکھا. آخری کی سماعت فرمائیں گے جناب. کہ اب تر ہی رہیں گے یہ صدا دشمن احمد، اب تر ہی رہیں گے یہ صدا دشمن احمد. ارے قرآن میں کیا سورہ کوثر نہیں دیکھا، قرآن میں کیا سورہ کوثر نہیں دیکھا. ارے خوشنود ہیں پھولوں سے ہنسی اصغر بیشی، خوشنود ہیں پھولوں سے ہنسی اصغر بیشی. خوشنود ہیں پھولوں سے ہنسی اصغر بیشی. ارے دنیا نے کبھی ایسا گلے تر نہیں دیکھا، جس شخص نے بھی روضہ سرور نہیں دیکھا، اس نے کبھی فردوس کا منظر نہیں. یہ کرتی تھیں بیٹوں سے زینب اشارے، لڑے قبلہ سے مسلم کے پیارے. یہ کرتی تھیں بیٹوں سے سحر سے ابھی تک بڑا وقت گزرا، مگر جوش آیا نہ خون میں تمہارے. اگر جان دینے کی ہمت نہیں تھی نہ پیدا ہوئے ہوتے گھر میں ہمارے. علی جن کے نانا ہو، ماں جن کی زینب، وہ مرنے سے پیچھے ہٹیں ڈر کے مارے. یہ توہین زینب کے بس کی نہیں ہے، بس اب تم ہمارے نہ اب ہم تمہارے.
علی کی خزادی کے تیور جو دیکھے لرس کے گرے پاؤں پر دونوں پیارے کہا رو کے بچوں نے اے بنت زہرا یہ کیا کہہ گئیں آپ غصے کے مارے غلاموں کے سینے میں حیدر کا دل ہے وہی ہیں ہمارے لہو کے شرارے یہ فوج ستم کیا زمانہ الٹ دیں رضا دے کے دیکھیں تو ماموں ہمارے یہ رضا دے کے دیکھیں تو ماموں ہمارے دلیروں کو سینے سے لپٹا کے بولی میں اب سمجھی پیاروں ارادے تمہارے کئی دن کے پیار سے اگر ہو تو کیا ہے کہہ دے رہی ہوں میں صدقے تمہارے قدم کیا نظر تک نہ ساحل پہ جائے قدم کیا نظر تک نہ ساحل پہ جائے پکارے تمہیں لاکھ دریا کے دھارے یکایک شہید اٹھا خیمے کا پردہ یکایک شہید اٹھا خیمے کا پردہ ہوا غل کے زینب کے دلبر سدھارے یہ کرتی تھیں بیٹوں سے سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی واريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصير بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب صلوات بر محمد امام حسین علی مقام کا وصیت نامہ، جس کے یہ الفاظ آپ کی خدمت پیش کیے گئے، تمام بزرگ علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار کی جلد نمبر 44 میں اس کو لکھا ہے، اور دیگر بہت سے افراد نے، شیخ توسی نے اپنی امالی میں، اور دیگر بہت سے تمام ہی بزرگ علماء نے اس کو بغیر کسی شک اور شبہ کے، بغیر کسی تردید کے نقل کیا ہے۔ اس میں امام حسین نے اللہ کی وحدانیت، رسول اسلام کی رسالت اور جنت و جہنم اور دیگر ان چیزوں کے کہ جن کا حق ہے، حق ثابت ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ فساد پھیلاؤں، شر کروں یا ریاکاری کروں۔ لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں ریاکاری کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ وارید، اور میں چاہتا ہوں، ارادہ جیسے کہ نا، ارید عربی کا لفظ ارید نہیں، میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان امر بالمعروف، کہ نہیں یعنی منکر کروں اور امر بالمعروف کروں، اور اپنے نانا کی امت کو اپنے نانا کی ہی سیرت پہ اور اپنے باپ کی سیرت پہ چلاؤں۔ قیام امام حسین کے جو اہداف ہیں، امام حسین کا ہدف ہے، جو مقصد ہے، پورے اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیں ہم، جو ان کا ہدف ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے سے برائیاں دور ہوں، انسان بہتر سے بہتر بن سکے، تاکہ خالق کائنات کا محبوب بندہ بن جائے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے کہ ہمارے گھر میں جتنا بھی بڑا پریوار ہو، جتنے بھی لوگ موجود ہوں، جو جتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، جتنی خصوصیات اس میں ہوتی ہیں، ماں باپ کو اتنا ہی وہی عزیز ہوتا ہے، محبت سب سے ہوتی ہے۔ اللہ خالق ہے سب کا، تو سب کو رزق دیتا ہے۔ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں، چاہے اس کے مخالف ہو، چاہے اس کے موافق ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہ جس کا رزق خود اس کے ذمے نہ ہو۔ اس نے پیدا کیا ہے تو رزق دیتا ہے۔ فرعون کتنا بڑا مخالف تھا اللہ کا، کہ اپنے آپ کو خود خدا کہلوا رہا تھا۔ نمرود اپنے آپ کو خود خدا کہلوا رہا تھا۔ نبی بھی فرمائش کر رہا ہے، نبی بھی درخواست کر رہا ہے، پروردگارہ اس کا رزق روک دے، اور وہ آواز دے رہا ہے کیسے روک دوں؟ اگر وہ مجھے خدا نہیں مانتا، مجھے اپنا خالق نہیں مانتا، تو میں کیسے اس کو مخلوق نہ مانوں جب میں نے پیدا کیا ہے؟ میں نے پیدا کیا ہے نا، تو میں یہ کیسے انکار کر دوں کہ میں نے خلق نہیں کیا ہے؟ لائقی یا نالائقی ایک الگ موضوع ہے، لیکن پیدا تو میں نہیں کیا ہے، اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ تو کتنا ہی نالائق بندہ کیوں نہ ہو، رزق دیتا ہے۔ ہمارے بچوں میں کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں، ہماری ان کے تئیں محبت میں بہت فرق آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو فرما بردار ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اگر اللہ کا محبوب بندہ ہونا چاہتا ہے، اس کے دل میں ہے یا ارادہ کر رہا ہے، تو اسے برائیوں سے دور ہونا چاہیے، اچھائیوں سے قریب ہونا چاہیے، تاکہ اس کا محبوب بندہ بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کی اصلاح ہوگی۔ کربلا جلوگاہ اخلاق موضوع ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ اخلاق یعنی اچھائیوں کا مجموعہ۔ کوئی چیز اچھی کب بنتی ہے؟ کوئی چیز اچھی تبھی بنتی ہے جب اس سے برائیاں دور ہو جائیں۔ برائیاں دور ہوتی ہیں تب اچھی بنتی ہے، چاہے وہ مادی چیز ہو، چاہے وہ روحانی چیز ہو۔ مادی چیزوں میں مثال دے دوں، مثال کے طور پر آپ گوشت لاتے ہیں، لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے قصاب نے اس میں 2-4 ایسی بیکار چیزیں ڈال دیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کی خواتین اسے چھانٹتی ہیں، چاہے اتنا ٹکڑا ہی خراب کیوں نہ اسے ایک طرف نکال دیتی ہیں۔ آپ کے گھر میں باغبانی آپ نے کی ہے، پیڑ پودے لگائے ہیں، پھول لگائے ہیں،
آپ کچھ وقفے کے بعد دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈالی سوکھ تو گئی، سوکھی تو نہیں ہے، پتے خراب تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی دوسری گھاس تو پیدا نہیں ہو گئی ہے، آپ کیوں چھاٹتے ہیں اس کو؟ چھوڑ دیجئے۔ آزادی ہے تو پھر اسے آزاد رہنے دیجئے۔ آج یوم آزادی بھی ہے۔ آزادی اچھی چیز ہے، لیکن وہ کب اچھی چیز ہے؟ جب وہ اصول اور قانون اور قاعدے کے دائرے میں ہو۔ قانون کے دائرے میں ہے تو ہر آزادی اچھی ہے، لیکن اگر قانون کے خلاف ہے تو پھر آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ سماج میں اور معاشرے میں ہو، چاہے ملک میں کیوں نہ ہو۔ ارے ایک پیڑ پودے کے بیچ میں ایک خاردار کانٹے دار درخت کوئی اگ گیا ہے، اسے بڑھنے دیجئے، یا جو اچھا پیڑ ہے اس کو بڑھنے دیجئے، مگر آپ بڑھنے نہیں دیتے، اسے کاٹ دیتے ہیں آپ، خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، خود اسی کے اچھائی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کاٹ رہے ہیں، اس کی اچھائی کے لیے آپ کاٹ رہے ہیں، اپنی بھی اچھائی کے لیے، اس کی بھی اچھائی کے لیے۔ اب قرآن نے ایک جملہ کہا سورہ والشمس میں ارشاد ہوا 11 قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسمیں کھاتے کھاتے اللہ کہنا نفس کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جس نے اس نفس کو بنایا اس کی قسم، اور پھر اس نے قد أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی خالق کائنات نے اس نفس کو الہام کیا ہے اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی، پیدا بھی کیا ہے اور اچھائیوں اور برائیوں کو بتایا بھی ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد 11 قسمیں کھانے کے بعد تب کہا قد افلح من زکا، مگر کامیاب وہی ہے جو اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے۔ دیکھیے آپ نے ایک تھوڑے سے آدھا کلو 1 کلو گوشت سے برے چھیچڑوں کو الگ کر دیا، خراب گوشت کو الگ کر دیا، درخت سے آپ نے ان شاخوں کو کاٹ دیا کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلا وجہ وہ اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اس کی خوبصورتی میں نقص پیدا کر رہی تھی۔ کوئی بھی چیز گھر میں آپ دیکھتے ہیں غلط جگہ رکھی ہوئی، آپ اس کو صحیح جگہ رکھ دیتے ہیں، کوڑا گھر کے باہر پھینکتے ہیں، جو چیز اندر لانے والی اسے اندر لاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آزاد رہنے دیجئے۔ کہا نہیں صاحب آزادی تو ہے، مگر دائرے اور اصول اور قانون کے تحت ہو تو بہتر ہے۔ بھائی یہی ہے اخلاق کہ برائیوں کو دور کر کے اچھائیوں کو جذب کیا جائے۔ حسین یہی کہہ رہے ہیں، ظلم ہے بد اخلاقی، شر اور فساد ہے بد اخلاقی، یہ ظلم نہیں ہے، کانٹے ہیں، یہ غیبت حسد و تکبر نہیں ہے، یہ کانٹے ہیں، ان کو نکالنا ہے، اچھائیوں کو پیدا کرنا ہے۔ کربلا کا ہدف اور صرف یہی تھا کہ سماج میں برائیاں دور ہو جائیں، اچھائیاں پیدا ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ہم ہر تصور آزادی کا یہی اصل میں ہے۔ آزادی تو ہے، آزادی ہونا چاہیے، آزادی بغیر انسان کا دماغ معوف ہو جائے گا۔ اگر اسے ہر وقت ٹارچر کیا جاتا رہے گا، ایک نوکر ہو، اگر اسے صرف ٹارچر ہی کیا جاتا رہے، کام نہیں کر پائے گا۔ نقصان اس کے لیے ہوگا جس نے خود نوکر رکھا ہے، وہ سمجھ رہا ہے ہم اسے ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں، شاید یہ اچھا کام کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ٹینشن بڑھے گا، جب وہ ہر وقت دیکھے گا میرے اوپر اس طرح سے وہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام نہیں کر پائے گا۔ پتہ چلا خالق کائنات نے بے شمار چیزوں میں انسان کو جہاں اختیار دیا، وہیں پر پابندی بھی لگا دی، پابندی بھی لگا دی۔ اسے آزادی اور مجبوری کے بیچ میں خلق کیا ہے، آزادی اور اختیار اور اجبار کے بیچ میں اسے خلق کیا ہے۔ آیا ایک شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ خدمت میں کہ مولا انسان مجبور ہے کہ آزاد ہے، انسان مجبور ہے کہ آزاد ہے۔ مشہور واقعہ، آپ نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، اس نے ایک پیر اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھا لو۔ اب دوسرا تو تبھی اٹھائے گا جب پہلا والا پیر زمین پہ رکھے گا۔ شاید اس نے ایسا کرنا بھی چاہے گا، مولانا ایسے نہیں، جیسے وہ تو اٹھا تھا تو اٹھا رہنے دو، اس کو اٹھا کے دکھاؤ۔ کہا یہ تو ناممکن ہے، ایک وقت میں ایک ہی پیر اٹھایا جا سکتا ہے کھڑا ہونے کے لیے۔ کہا بس امام نے فرمایا بھائی یہی آزادی اور اجبار کا مقصد یہی ہے۔ خدا نے کچھ چیزوں میں تمہیں آزاد خلق کیا ہے، کچھ چیزوں میں تمہیں مجبور خلق کیا ہے۔ تم آزاد بھی ہو اور مجبور بھی ہو۔
جہاں اختیارات دینے ضروری تھے وہاں تمہیں آزاد کر دیا، لیکن جہاں بندش ضروری تھی وہاں بند رکھا، وہاں مجبوری رکھی، اس لیے کہ یہ تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور دور نہ جائیں، سامنے کی مثالوں سے بات واضح کر دیں۔ اسکول، بہت سے اسکول ہیں، جگہ جگہ اسکول کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان حالات میں بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں، پیسہ ہی لینے کے لیے ہوں، مگر ایڈمیشن تو ہو رہے ہیں۔ مگر آپ کو مجبور تو نہیں کیا جاتا کہ آپ ہمارے اسکول میں لائیں، اختیار ہے آپ کو، آپ مختار ہیں، کسی بھی اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیے، یہ ہے آزادی۔ مجبوری کیا ہے؟ اب جب آپ نے ایڈمیشن کرا دیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں یہ والی ڈریس بچہ نہیں پہنے گا، ہمارے حساب سے پہنے گا، آپ کی ڈریس جو ہے وہ اس کا رنگ ہمارے بچے کو پسند نہیں ہے، بچے کو پسند ہے، وائف کو پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کے کلر پر یہ کلر کھلتا ہے۔ اسکول والے کہیں گے بھائی تو جو وہاں آپ کے مزاج کا کلر ہو، جس اسکول کی ڈریس آپ کے مزاج کی ہو، وہاں ایڈمیشن کرا لیجئے۔ آپ کہنے لگے نہیں میں تو یہ کورس نہیں پڑھاؤں گا جو آپ کے یہاں چل رہا ہے، مجھے کورس اپنے حساب سے پڑھانا ہے۔ اسکول والے کہیں گے ہمارا کورس ہے تو ہمارا پڑھانا پڑے گا، ہم نے تو آپ سے نہیں کہا تھا آپ ایڈمیشن کرائیے، آپ مجبور نہیں تھے، مختار تھے۔ ایڈمیشن کرانے میں انسان مختار ہے، لیکن وہاں کے نظام کے مطابق تعلیم دینے کے لیے اس نظام کا محتاج ہے کہ جو وہاں پر چل رہا ہے۔ بھائی یہی تو خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں قطعاً زبردستی نہیں ہے، دین کو اختیار کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ بنے رہیے یہودی، بنے رہیے عیسائی، بنے رہیے نان مسلم، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، نہ جانے دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، مگر جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب آپ نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو آپ مجبور ہو گئے اس کے ماتحت زندگی گزارنے پر۔ اور جملہ بہتر سے بہتر جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ان دو جملوں تک ان کے مختار، ان کے ماتحت میں، ان کے انڈر میں، لیکن جب کہا علی ولی اللہ تو پھر یاد رکھنا چاہیے علی کا اقتدار ہوگا، ہماری زندگی ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں ویسا ہوگا، ایسا نہیں ہے، نہیں، جیسے علی چاہتے ہیں، جیسے حسین چاہتے ہیں، جیسے خاندان محمد چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنا ہوگی، نہیں تو آپ پھر پلٹ جائیے۔ کون منع کر رہا ہے؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، آپ کچھ بھی رہیے، کہیں بھی جائیے، ہم سے کیا مطلب۔ لیکن اگر ہمارے یا اور اس سے آسان مثال دے دوں، آپ کہیں مہمان گئے، اب آپ مجبور ہیں، آنے میں آپ مختار تھے، آپ آئیے نہ آئیے، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا تھا، لیکن جب آ گئے تو پھر میزبان کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اب یہ نہیں اس نے انتظام کیا بیٹھک میں سونے کا، آپ کہنے ہم تو اندر سوئیں گے، ہر لوگ سب کہیں گے پاگل ہیں کیا، ارے بد اخلاق ہیں بالکل، انہیں کچھ شعور عقل ہی نہیں ہے۔ ارے جہاں میزبان نے انتظام کیا وہاں سو، وہاں رہو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ آنے میں مختار تھے، زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ یوم آزادی کا مقصد ہی یہ، اہل بیت نے بتایا آزادی کیا ہے، اہل بیت نے بتایا زندگی کیا ہے۔ بلال جب تک غلام تھے تو ساری دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، جیسے چاہا، جیسے ان کے حاکموں نے، جیسے ان کے نوکروں آقاؤں نے چاہا ویسے انہیں استعمال کیا۔ پتھر اٹھوا رہے ہیں، دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں، سختی کی جا رہی ہے، کھانا وقت پر ہے کہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جیسے ہی آغوش اسلام میں آئے، پیغمبر اسلام نے اتنا مزاج بلند کر دیا کہ جو کل کا غلام تھا آج کا ایسا آزاد ہو گیا کہ خالی گھر میں بلندی نہیں دی، مسجد کی مینار پر بلندی دے دی۔ صلوات بر محمد و آل وہاں بڑے بڑے کفار کے نوکر تھے، ان کے مطابق مجبوری تھی ان کی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ مگر جب اسلام میں آ گئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جو کل جن کی آواز پر بلال دوڑا کرتے تھے، اے ادھر آؤ، یہ تو آدمی کبھی کبھی نوکر کو آواز دیتا ہے، نوکرانیوں کو، ہم نے یہ کہا تھا یہ کرو، تم یہ کر رہے ہو، کتنی بار تمہیں سمجھایا جائے گا؟ بیچارہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، لیکن یہ اسلام کا مزاج ہے۔
اگر بیٹی کو کنیز دی پیغمبر اسلام نے تو فرمایا بیٹی ایک دن تم کام کرو گی، دوسرے دن فضا کام کرے گی۔ دنیا ہم سے سیکھے آزادی کا مفہوم کیا ہے، ہم بتائیں گے، اسلام بتائے گا آزادی کسے کہتے ہیں۔ بیٹی ایک دن تمہیں کام کرنا ہے، دوسرے دن فضا کو کام کرنا ہے۔ نوکرانی ضرور ہے تمہاری، لیکن نوکر بعد میں ہے، انسان پہلے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی نوکر تو بعد میں بنتا ہے نا آدمی، نوکر بنے، افسر بنے، کچھ بھی بنے ہیں۔ تو مفہوم آزادی اہل بیت سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ یہی اخلاق ہے، اخلاق کچھ اور نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ آئی ہے گھر میں فضا، تو زہرا کا اخلاق یہ ہے نہیں تم بھی ایک دن تم کام کرنا، ایک دن ہم کام کریں گے۔ عزیزان کرام بہت دور چلی جائے گی بات۔ تو اسکول کی ڈریس مجبور ہے ہم پہنانے پر، بچے کو کورس پڑھانے پر مجبور ہیں، لیکن ایڈمیشن پر مجبور نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ ہم صاحب تقلید ہی کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم مرجع کی بات کو ہی مانیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے عزاداری منائیں، ہمیں آزاد رہ دینا چاہیے جیسے ہم چاہے کریں۔ لیکن نہیں، اسلام اور اہل بیت اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتے۔ جتنا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک اختیار میں رہیں، اپنے اختیار میں رہیں، آزاد رہیں۔ لیکن جہاں اہل بیت چاہیں کہ ہمارے مطابق زندگی گزارو تو پھر اس کے حساب سے ہونا چاہیے، اسی کے مطابق زندگی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے مشن اور ہدف کو طے کر لیں۔ ہدف اور مشن کا ہدف جو تھا حسین کا، تحریک کا، قیام کا، وہ حسین روز اول بتا کے چلے گئے تھے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ظلم کے خلاف نکلا ہوں، فساد کے خلاف نکلا ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے حسین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، بلکہ میں تو اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ تو جب حسین کا ہدف یہ تھا، یہ بات تھوڑی سخت ہو جائے مگر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوجوانوں تک ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب حسین کا ہدف یہ تھا تو پھر عزاداری کا تعلق حسین ہی سے تو ہے، عزاداری الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں لفظ عزا آتا ہے وہیں فوراً حسین کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کہیں باہر یا اپنے ہی شہر میں کہتے ہیں شہر عزا ہے لکھنؤ، ہم اپنے شہر کو شہر عزا کہتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ یہ عزاداری واقعی اپنے تہذیب اور ادب اور تمدن کے سائے میں اپنے عروج پر ہے، اور دوسرے شہروں کی بنسبت الحمدللہ عزا کا فروغ تو ہر جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے چونکہ پہلے سے کلچر چلا آ رہا ہے، ایک تہذیب اور تمدن چلا آ رہا ہے، اسی اعتبار سے خدا باقی رکھے اور سلامت رکھے، بلکہ اس میں اور چار چاند لگائیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں شہر عزا ہے، ہم نے یہاں لفظ حسین کا نام تو نہیں لیا نا، ہم نے کربلا کا نام تو نہیں لیا، لیکن جیسے ہی کہا شہر عزا فوراً ذہن میں آتا ہے مجلسیں اچھی ہوتی ہیں، مجلسیں زیادہ ہوتی ہیں، حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ پتہ چلا عزا کا لفظ مخصوص ہے کربلا سے اور امام حسین سے۔ لفظ عزا کا لفظ عزا جو ہے یہ مخصوص ہے حسین سے اور اس خانوادے سے، کربلا کے واقعات سے۔ تو پھر کہنے دیجئے جیسے ہی یہ کہا کہ ہم حسین اس لیے نکلے تھے کہ امت کی اصلاح کریں، تو پھر فوراً ذہن میں یہ آنا چاہیے جو چیز بھی حسین سے جڑی ہو وہ اسی مقصد کے تحت ہو جو حسین کا مقصد تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی مقصد عزا وہ جو حسین کا مقصد جلوس وہ جو حسین کا مقصد، مجلس ماتم کا مقصد وہ جو حسین کا مقصد تھا، اس لیے کہ وہ اس سے علیحدہ ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ جہاں لفظ عزا آیا حسین ذہن میں آیا، جہاں لفظ عزا آیا زینب کا نام ذہن میں آیا، جہاں لفظ عزا آیا سید سجاد کا نام ذہن میں آیا، کربلا کا نام ذہن میں آیا۔ یہ اخلاقی پہلو جو کربلا میں پیش ہوئے ہیں اور نمایاں کیے گئے ہیں وہ کیا ہے آپ دیکھیں۔ حسین مدینے سے چلے ہیں اخلاقیات کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے، اخلاقیات کا لاجواب مظاہرہ کرتے ہوئے مکے آئے ہیں، وہاں اخلاقیات کا مظاہرہ، لوگ آ رہے ہیں فرزند رسول سے اپنے مسائل معلوم کر رہے ہیں، وہاں پر
بہت سے بزرگ لوگوں نے جو تاریخ میں بزرگ لکھے گئے ہیں انہوں نے امام حسین کو مشورے دیے، بہت سی چیزیں دی، مگر امام نے کہا تم مجھے راہ راست سے، حق راستے سے دور کرنا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں محفوظ رہوں گا، مکے میں بھی محفوظ نہیں ہوں، اور مسئلہ میری حفاظت کا نہیں ہے، مسئلہ حرمت خانہ خدا کا ہے، خانہ خدا کی حرمت کا مسئلہ ہے، دین کے پاس و ادب کا مسئلہ ہے، لہذا ناممکن ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ رہوں جب تک کوئی حالات خراب نہیں تھے تب تک مکے میں رہے۔ میری گفتگو بچوں سے اور نوجوانوں سے، 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے، یعنی تقریباً 5-6 دن میں، اگر چاند 30 کا رہا ہوگا تو 6 دن، اگر 29 کا رہا ہوگا تو 5 دن مثلا پہنچ گئے ہیں، اور پھر مستقل 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے، یعنی خانہ خدا کے قریب، یعنی شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن، اور بلکہ 8 میں سے پھر وہ 3 شعبان کے چلے جائیں گے تو 5 مان لیجیے، یعنی 4 مہینے 5 دن تقریباً امام مکے میں رہے، اور یہاں تبلیغ اسلام کرتے رہے، لوگوں کو متوجہ کرتے رہے۔ میں کہوں گا مولا اتنے دن تک آپ مکے میں کیوں رہے؟ ظاہر ہے وہیں سے امام نے سب کچھ کیا، وہیں سے جناب مسلم کو بھیجا، وہیں سے اور بہت سے کام کیے، خطوط لکھے وغیرہ وغیرہ بہت سے کام، مگر چونکہ خانہ خدا مرکز تھا، لوگ آتے تھے، وہیں سے بہترین اسلام کی تبلیغ اور تعلیم دی جا سکتی تھی بنسبت مدینے کے۔ مدینے میں لوگ نہیں آتے تھے اتنے جتنے مکے میں آتے تھے، مکے میں دوسرے لوگ بھی آتے تھے جو مسلمان نہیں تھے مگر خانہ خدا کا احترام کرتے تھے، بہت سے لوگ تھے، کفار کے دور میں بھی طواف ہوتا تھا، تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے۔ اور پھر جب وہاں پر تبلیغ کا نظام صحیح طریقے سے حسین نے آگے بڑھایا، اور پھر جب 8 کو دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ رہے ہیں تو حسین نے مکے کو بھی خیر بات کہہ دیا اور حج کو عمرے سے بدل دیا۔ پھر یہ اقدام کیوں کیا؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ مکے اس لیے جا رہا ہوں کہ حج کروں، یہ تو نہیں ہے نا، یہ کہ امر بالمعروف کروں۔ پتہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرعی ہوتی ہیں لیکن اصل سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہیں۔ بھائی حج اصل ہے، اصول دین میں جو آتی ہیں جب چیزیں، اس میں خدا کی معرفت، خدا کا عرفان، تو حج بظاہر ایک اہم چیز ہے، رکن ہمارے دین کا، اسلام کا، لیکن حج تبھی تک تو صحیح ہے کہ جب حق کی عظمت باقی رہے، خانہ خدا کی عظمت باقی رہے۔ امر بالمعروف کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ حسین نے مکہ چھوڑا یہ کہہ کر کہ کہیں حرمت خانہ خدا پامال نہ ہو جائے۔ پتہ چلا اخلاق کا ایک بہترین پہلو یہ بھی تھا کہ چاہے اصل کو بچانے کے لیے فرع میں تمہیں بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد کرنا چاہیے۔ بات کو تھوڑا سا ایک بریک دے کے بات کو پیش کروں، عزاداری پر فوکس کیوں ہمیں ہونا چاہیے؟ عزاداری کا احترام کس لیے کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ مقصد حسین کی ایک جھلک ہے، ایک پرتو ہے، جلوگاہ ہے، مقصد حسین ہے عزاداری۔ کتنی بہترین بات کہی آغا بہجت نے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ بھائی نماز کی طرح واجب نہیں ہے، نماز کی طرح واجب ہوتی تو محرم کے علاوہ ہر دن ہم اور دن بھی کرتے رہتے۔ مستحب ہے عزاداری، لیکن ایسا مستحب ہے کہ جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات چھپے ہوئے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ایسا مستحب ہے، ایسا مستحب ہے کہ جس کے دامن میں واجبات کو پناہ ملتی ہے، واجبات اس کے دامن میں محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ کہیے عمرہ واجب نہیں ہے، حج واجب ہے، نکلنا واجب نہیں ہے، وہاں رہنا واجب ہے، لیکن حسین نے آواز دی نکل اس لیے رہا ہوں، میرے نکلنے سے اگر حرمت حج باقی رہتی ہے، حرمت خانہ خدا باقی رہتی ہے تو میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ اخلاقی پہلو حسین نے جو ہمیں مکے سے نکلتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت بتائے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ تو حسین کی مقصد، حسین کی عزاداری اور حسین کے مشن کا فروغ اس عزاداری سے ہی ممکن ہے، اور ہمارے عمل سے، ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے کردار سے۔
ہم مجلسوں میں آئیں تو یہ سمجھ کے آئیں، یہ سوچ کے آئیں کہ ہم حسینی درسگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں گے۔ آپ دیکھیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ حسین نے جو اخلاقی پہلو پیش کیے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھو، یہ اخلاق کا ایک اہم ترین عنصر ہے۔ حسین نے جناب زہیر سے بتا دیا کہ کیا ہوگا، دھوکے میں نہ رہنا، سب کو بتا دیا، جو جو ساتھ آیا سب کو بتا دیا۔ حد ہو گئی، شب عاشور دکھا بھی دیا، حبیب یہ تمہارے قتل کی جگہ ہے، زہیر یہ تمہارے قتل کی جگہ ہے، مسلم نے اس سے تمہارے قتل کی جگہ ہے۔ چراغ گل بھی کر دیا کہ اب تو تم نے دیکھ بھی لیا اپنی آنکھوں سے، اب اگر روشنی میں نہیں جانا چاہتے تو اندھیروں میں چلے جاؤ۔ اندھیرے میں نہیں رکھا حسین نے، اندھیرا اس لیے کیا کہ اپنی جان بچا کے چلے جائیں۔ مگر کیا کہنا اخلاق اصحاب حسینی کا بھی، آواز دی مولا اب اسی لیے تو پیدا ہوئے ہیں کہ دنیا کے ضلالت کے، گمراہی کے اندھیروں کو چھوڑ کر نور ہدایت حسینی کی روشنی میں آ جائیں۔ آپ دیکھیں، اخلاقی پہلو دیکھیں۔ ابھی ہمارے بزرگ محترم نے جناب مولانا محمد کا ذکر کیا، ظاہر ہے ذکر انہیں کا کروں گا، لیکن ایک اشارہ دے کے اخلاقی پہلو پر بات کو دیتے۔ اصحاب کا تذکرہ تقریباً اب پیچھے چلا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اب دن ہی کتنے باقی رہ گئے ہیں۔ اس میں حسین کے اصحاب کے بعد ان کے اعزہ کا بھی تو تذکرہ ہوگا، ورنہ اصحاب کا اتنا تذکرہ ہے کہ وہی تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا جلدی سے۔ مگر عزیزان گرامی دیکھیں، اخلاقی پہلو حسین کے دیکھیں۔ جون غلام ہی تو ہیں، دیکھیں آزادی کا دن بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، فضا نوکر تھیں، نوکرانی تھیں، مگر سلوک کیسا کیا گیا؟ جیسے بہن کا ہوتا ہے، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن یہ کام کریں گی۔ میثم مولا کائنات کے غلام ہیں، شاگرد ہیں، صحابی ہیں، حسن سلوک کیسا ہے؟ جیسے ایک بھائی کا ہوتا ہے۔ اکثر دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں مولا، اکثر بیٹھ جاتے ہیں، اور زمین پہ دکان لگی ہوئی، ایسا بھی نہیں کہ کوئی دکان آج کی طرح سے کوئی بہت بڑی دکان، بھائی چادر بچھائی، کھجوریں رکھی، میثم بیٹھ گئے، علی بھی وہیں آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کا پہلو ہے۔ غلام ضرور ہے ہمارا، صحابی ضرور ہے ہمارا، لیکن عزت ویسی ہی دیں گے جیسے بھائی کو دیتے ہیں۔ یہی طریقہ حسین نے اختیار کیا کربلا میں۔ کربلا سے سیکھو، کوئی جلوگاہ اخلاق ہے کربلا۔ کیا کہا تھا جون نے؟ مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، میرے خون سے بدبو آتی ہے، میرا پسینہ بدبودار ہے، میں افریقہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا خون طیب و طاہر ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ اولاد رسول ہیں، میں بے گمنام ہوں، گمنام جگہ کا ہوں، گمنام نسل کا ہوں، مولا آپ نہیں چاہتے میرا نجس خون آپ کے پاکیزہ خون میں ملے۔ اب اخلاق حسین دیکھیے۔ نہیں جون کیا بات کر رہے ہو، اگر ایسا ہے تو جاؤ، خدا حافظ۔ اور جناب جون نے جب جانے لگے تو کہا، فرمایا کہ نہیں، ابھی تک تم مجھ سے اجازت مانگ رہے تھے، لیکن تم غلام سید سجاد کے ہو۔ جناب ابو ذر وہ شخصیت ہیں تاریخ کربلا میں جنہوں نے رسول کی بھی غلامی کی، رسول کے بعد مولا کائنات کی، مولا کائنات امام حسن امام حسین کی، اور پھر امام زین العابدین کی۔ 5 معصومین کے زمانہ بھی دیکھا، ان کی خدمت بھی کی۔ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ یہ پلکیں اور یہ بھویں جو ہیں لٹک گئی تھی، ایسے اوپر اٹھا کے اور پٹی باندھتے تھے، کمر جھک چکی تھی، لیکن افریقہ کے فنون جنگ سے ماہر تھے۔ جاؤ سید سجاد سے اجازت لے کے آئے، اور جب شہید ہوئے، مجھے تذکرہ نہیں کرنا ہے شہادت کا ورنہ بات وہیں پر مکمل ہو جائے گی، جب شہید ہو گئے ہیں اور آواز دی حسین کو، تو حسین جون کے لاشے پہ بھی ایسے ہی گئے جیسے علی اکبر کے لاشے پہ گئے تھے۔ اور تاریخ نے کیا لکھا کہ جب سانسیں چل رہی تھیں اور قریب پہنچ گئے تو ان کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، غلام کا سر حسین نے زانوں پہ رکھا، بوڑھے صحابی کا سر حسین نے زانوں پہ رکھا۔ کیا کوئی پیش کر سکتا ہے تاریخ آدم و عالم میں ایسا بہترین اخلاق؟ کہیں ہے؟ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں کہ اتنا بہترین اخلاق کہیں پیش کیا جا سکے۔ ارے انہی سب چیزوں کو دیکھ کر تو گاندھی جی نے کہہ دیا تھا، برابری اور مساوات کہاں سے سیکھی ان بزرگوں نے؟ کہیں سے نہیں، کربلا سے سیکھی کہ اگر حسین کے نقش قدم پہ چلیں گے تو آزادی ملے گی، حسین کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے تو آزادی نہیں ملے گی۔
بس ایک فقرہ، یہ غلام نہیں تھے حسین کے، بلکہ حسین نے وہ تاریخ پیش کی کہ جو ایک آزاد کی ہوتی ہے، ایک بھائی کی ہوتی ہے۔ اب وہ پورے مصائب ہیں کہ پھر بنی اسد نے کیا دیکھا اور سب کچھ، وہ نہیں میں عرض کروں گا، لیکن حسین نے آواز دی تھی جب ظالموں نے خیام حسینی کا رخ کیا تھا، تب ایک فقرہ کہا تھا جو آج کے لیے شاید کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کونو احرارا فی الدنیا، ارے اگر تم مجھ سے لڑ رہے ہو تو مجھ سے لڑو، خواتین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کم سے کم دنیا میں تو آزاد کی زندگی گزارو جیسے ایک آزاد انسان کو ہونا چاہیے۔ آزاد کا مطلب جو عقل و شعور رکھتا ہو، جو عقل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہو، لیکن تم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہو۔ بس عزیزان گرامی، 5 محرم ہو چکی ہے، کل سے حسین کے بچوں پر پانی بند ہو چکا تھا۔ 7 محرم تو وہ تھی جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی خیام حسین میں نہیں تھا۔ ایسے میں زینب کے پسر اون محمد، قاسم، علی اکبر، یہ سب یہ تو پیاسے تھے ہی، بچے کتنے پیاسے رہے ہوں گے سوچئے آپ۔ مگر یہ لوگ اپنے حصے کا پانی بھی بچوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ عزیزو، انسان کا جتنا کمال اور کردار بلند ہوتا ہے اتنی وہ توقع بھی رکھتا ہے۔ جب بی بی چلی تھی مدینے سے شہزادی زینب، تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہی تو کہا تھا، زینب جا رہی ہو میرے اپنے ساتھ میرے ان بچوں کو بھی لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا وقت آ جائے میرے آقا پر کہ وہاں پر قربانیوں کا مسئلہ آئے اور میں نہ ہوں اور میری طرف سے کوئی خدمت میرے آقا کے نہ ہو سکے۔ ایک بچے کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، دوسرے کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ شب عاشور آئی، حسین نے کہ خیمے کا معائنہ کیا، دیکھا زینب بھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، تمہیں تو دونوں طرف سے شجاعت ورثے میں ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اپنی ماں کے نام کو شرمندگی کے فہرست میں لا کے کھڑا کر دو۔ اماں دیکھنا جب کل ہوگی، جب صبح ہوگی تب دیکھیے گا۔ اور وہی ہوا جب سب شہید ہو گئے اور جناب اون محمد نہیں مقتل گئے، تو بی بی نے وہی کہا تھا، ابھی آپ سن رہے تھے سلام میں، کتنا پردرد گفتگو ہے، کیا ہوا میرے بچوں، کیا میں نے اسی لیے تمہیں پالا تھا، کیا یہی میں سوچ کر آئی تھی کربلا میں؟ اور بچے کیا کہتے ہیں، اماں کتنی بار چلے گئے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ عزیزو، میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچوں کو ننیال سے زیادہ الفت ہوتی ہے، کچھ ایسا ایک مزاج بنا ہے اس دنیا کا، بچے کہتے ہیں اماں اجازت نہیں دیتا۔ اب شہزادی بھائی کی خدمت میں آئی ہیں، اے میرے ماجائے حسین، کیا میرے بچوں کو مقتل کی اجازت نہیں دیں گے؟ شاید حسین نے کہا، او بہن کس ماموں نے اپنے بھانجوں کو مقتل کی اجازت دی ہے؟ مگر زینب نے اصرار کیا تو اجازت دے دی۔ اتنے چھوٹے تھے بچے کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ عباس وہ بھی ماموں ہیں، بہادر ہیں، استاد بھی ہیں، فنون جنگ سکھائے ہیں، بچوں کو سوار کر دیا۔ جب چلنے لگے تو ماں نے ایک جملہ اور کہا، میرے لال مجھے معلوم ہے تمہاری شجاعت و بہادری کا، مجھے یقین ہے کہ تم فرات تک ضرور پہنچ جاؤ گے، مگر دھیان رکھنا فرات کی طرف نظریں بھی اٹھا کے نہ دیکھنا، اس لیے کہ گہوارے میں اصغر پیاسا ہے۔ وہی ہوا عزیزان گرامی، بچے تو چلے گئے، فرات کے کنارے پہنچ بھی گئے ہیں، مگر پانی نہ پیا۔ تبھی دشمن سمجھ گیا انہیں الگ نہ کیا گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دونوں بچوں کو بھیڑ کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پہلے ایک ساتھ لڑ رہے تھے تو طاقت کا اندازہ اور تھا، جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت میں ظاہر ہے اسی اعتبار سے کمی واقع ہوئی، گھوڑے سے گرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کو پکارتا ہے نا، ماں کو آواز دی، اے اماں ہمارا سلام۔ ماموں نے سنا، دونوں ماموں پہنچے، ایک عباس ایک بھانجے کے لاشے پہ پہنچے، حسین دوسرے بھانجے کے لاشوں پہ پہنچے، لاشا اٹھا کے لائے۔ جب زینب کے خیمے میں قریب آئے تو تاریخ نے لکھا، بی بی نے ایک جملہ کہا ہے، علماء پڑھتے ہیں، بچوں جب کبھی باہر سے گھر میں آتے تھے مجھے سلام کرتے تھے تو جینے کی دعا دیتی تھی، سلامت رہو، مگر اب آئے ہو تو تمہارا لاشا آیا ہے، ارے شکر ہے کہ تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ بھائی کے سامنے
سامنے شرمندہ نہیں کیا. میں کہوں گا زینب تم پر بھی سلام, تمہاری آغوش پہ بھی سلام, عبداللہ پہ بھی سلام. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہماری اس عزا کو, تمام عزا کو قبول فرما. ہماری ہر جگہ کی شرکت کو, ہمارے رنج و غم کو امام حسین کے غم میں شامل کر دے. پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا آج ہمارے ملک کا یوم آزادی ہے. میرے معبود اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے حقیقی آزادی ہمیں عطا فرما. وہ آزادی جو امام زمانہ کے پرچم کے سائے میں ہو وہ عطا فرما. پالنے والے ہمارے اس ملک میں امن, امان, سکون, شانتی اور چین باقی رہے. اس ملک کے دشمن عناصر کو, انسانیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پالنے والے پرچم تشیع کو, پرچم اسلام کو سربلند فرما. کفر و نفاق و شرک کے پرچم کو سرنگوں فرما. ان ہاتھوں کو قطع کر دے جو عزائے حسینی کی طرف بڑھیں. پالنے والے ان سازشوں کو ناکام کر دے جو حسین کی عزا کے لیے ہو. معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین.